ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج ہم آپ کو جنید جمشید سے ملوائیں گے، آج ہم آپ کو جنید جمشید سے ملوائیں گے، اور اب آپ کا بس صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہی چاہتا ہے، تو ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ یقیناً بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جنید نے بچپن میں کیا کیا، اور جنید کی امی کیسی ہیں، اور جنید اپنی امی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جنید۔ وعلیکم السلام ثانیہ، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ مائی پلیزر۔ بہت سارے لوگ ہمیں ای میلز کرتے تھے، خط بھی لکھتے تھے کہ آپ نے سب کو بلا لیا، جنید نہیں آئے، تو آ گیا تو ہیئر یو آر۔ اچھا کیوں نہیں بلایا مجھے پہلے؟ ہم سسپینس بلڈ کر رہے تھے جنید۔ اچھا سم کویسچنس جو ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کویسچنس کی بیوٹی ہے کہ ان کا جواب ہمیشہ کچھ بالکل ہی الگ الگ سا آتا ہے۔ آپ کا بچپن کیسا تھا، اینڈ واٹ واز اٹ لائک بینگ اے چائلڈ اینڈ بینگ وتھ یور مدر؟ میرا بچپن ایسا تھا، میرے فادر ایئر فورس میں تھے، تو بڑی یہ سمجھ لو کہ جیسے روٹین لائف تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سیکنڈ ایئر تک کالج میں مطلب یہی زندگی تھی، صبح اٹھنا جلدی اور کالج چلے جانا، وہاں سے واپس آنا، گیمز پہ نکل جانا، وہاں سے واپس آنا، اسکول کا یا کالج کا کام کرنا اور ارلی ٹو بیڈ۔ اسکول اور کالج کا کام کرنا، یہ ایک بالکل ایلین کانسیپٹ ہوگا کراچی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اسکول اور کالج کا کام کرنا، یہ کون بچہ کرتا ہے جنید؟ بس وہ، ہاں یہ بات تمہاری صحیح ہے۔ میں واقعی تم یقین نہیں کرو گی کہ اپنے بچپن میں مجھ کو نہیں پتا تھا رات کے 2 بجے کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ میں کبھی شاید نہیں جاگا رات کے 2 بجے یا 1 بجے یا 3 بجے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو کیا یہ ابا کا ڈسپلن تھا یا امی کا تھا؟ Was it this Air Force discipline? I think probably because یہ ہے کہ my father was generally a strict man. ہاں وہ تو جب میں کالج میں آ گیا اور کالج سے فارغ ہوا تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ ان بیچارے نے اپنے اوپر، کیونکہ ان کو 3 لڑکوں کو پالنا تھا، ہم 3 بھائی تھے اور we were devils، تو ان کو لڑکوں کو پالنا تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک یہ سختی کا لبادہ سا اڑا ہوا تھا۔ بس یہ زندگی تھی۔ اچھا، اینڈ واٹ واز یور مدر لائک؟ مطلب اتنے ڈسپلن میں رہنا، اور بھائی وہ تو ایئر فورس میں نہیں تھی، لیکن انہیں بھی اسی طرح کا کوئی، مجھے لگتا ہے ٹائم ٹیبل بچوں کے ساتھ فالو کرنا پڑتا ہوگا، وہ کیا محسوس کرتی تھیں؟ بھائی مائی مدر واز آلسو لائک، میں نارمل ماؤں کو دیکھتا ہوں، میری ماں نارمل عورتوں سے زیادہ اسٹرکٹ تھی، اور یہ ہے کہ 5ویں تک تو انہوں نے پڑھایا ہم کو، اور مجھے یاد ہے فٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور میں نے اور ہمایوں نے دونوں نے بڑی مار کھائی ہے ان سے اس میں۔ پھر اس کے بعد کچھ کھانے ایسے تھے جو کہ ہم نہیں کھاتے تھے، تو وہ بھی فٹے کھا کے ہم نے کھائے ہیں، ایک نوالا اور ایک فٹا۔ تو وہ کھانا کھانے کی عادت تو ثانیہ مجھے ایسی پڑی ہے کہ میں آج دن تک، حالانکہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں آج دن تک کھانا اپنی ماں کے ساتھ ہی کھاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آئی آلویز وانٹڈ ٹو آسک یو دس، کیونکہ آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں اپنے ہر انٹرویو میں کہ میں کھانا اپنی امی کے ساتھ کھاتا ہوں، اینڈ یو نو کم واٹ میں، لیکن کھانا میں امی کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو ہاؤ ڈز یور وائف، آپ کی بیگم کس طرح اس کو رسپونڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ یہی کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم چاہتی ہوں، میں انہیں کھانا بنا کے کھلانا چاہتی ہوں، اور آپ امی آپ سب کچھ خود ہی کیے جا رہی ہیں، تو یو نو کس طرح، کیا ریلیشن شپ آپ نے کس طرح بیلنس کیا اسے؟ بھائی بیلنس یہ پتہ نہیں ابھی بھی ہوا ہے کہ نہیں، لیکن وہ والی بات ہے نا، ایک عورت 25 سال رکھتی ہے ایک مرد کو اپنے پاس، ایک بچے کو اپنے پاس، اور دوسری عورت 25 منٹ میں آ کے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا ہے۔ بالکل ہماری شروع میں بڑے مسئلے ہوئے ایز یوزول، جیسے کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ مجھے عادت ہے ابھی تک، مطلب یقیناً ماں کا پیار تو ہوگا، لیکن مجھے جنرلی عادت ہے اپنی ماں کے ساتھ کھانے کی، تو وہ عادت پرولونگ کر گئی۔ اور عائشہ نے لائک اے ویری بریو وومن، آئی مسٹ سے، اینڈ آئی مسٹ گیو ہر اے لاٹ آف کریڈٹ، کہ عائشہ نے ایک یو نو شی اسٹوڈ اپ ٹو دس سچویشن، اور اس نے کچھ سال 2 سال کے بعد اس نے ریئلائز کیا کہ یو نو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس میں اگر جنید کو یا اس کی ماں کو نہ بادر کروں تو میری باقی زندگی سکون سے کٹ جائے گی۔ اچھا، لیکن جو یہ فیلنگ ہے امی کی کہ بھائی میرے بیٹے میرے ساتھ کھانا کھائے، ماں بھی تو کبھی کبھی کانفلکٹ میں پھنس جاتی ہے نا، کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میری بہو کو شاید یہ بات نہیں اچھی لگ رہی، تو کیا امی کس طرح ڈیل کرتی تھی اس کے ساتھ کہ نہیں، جنید نے تو میرے ہی ساتھ کھانا کھانا ہے اور عائشہ نے شاید محسوس کرنا ہے اس بات کو،
what was her feeling? भाई सानिया ये होता था कि अगर मैं कभी प्लान बना लेता था, जैसे मगर यानी आज भी अगर मैंने आयशा और बच्चों के साथ खाना बाहर खाना है तो मैं सुबह सुबह लंच से भी पहले अम्मी को बताऊंगा कि रात का खाना ना तैयार करिएगा, कि रात को मैं आपके साथ खाना नहीं खा रहा, रात को मैं बच्चों को बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो पहले से मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम यकीन करो कि कई दफ़ा हुआ है कि अगर शाम को कभी हमने प्लान बनाया मैंने और आयशा ने कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और मैं नीचे गया और मैंने जाके अम्मी को इन्फॉर्म किया कि अम्मी मैं आज खाना बाहर खाऊंगा, तो अम्मी का मूड ख़राब हो गया और मैं फिर ऊपर आया और मैंने आके आयशा को बोला हम रात को खाना बाहर नहीं खा सकते क्योंकि अम्मी ने खाना तैयार कर लिया है तो मुझे नीचे जाके उनके साथ ही खाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा आप यू मेक इट साउंड वेरी सिंपल कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ये एक रूल है ज़िंदगी में जो फॉलो होगा। इज योर मदर जनरली लाइक दिस कि भाई ये रूल है इसको फॉलो करना है तो करो वरना मैं बात नहीं कर रही? अम्मी बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। वो ये है कि मैं अब इस स्टेज के ऊपर ये मुझे ख्याल आता है इस बात का कि एक औरत ने जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी औलाद को रेज़ करने में, तो कल को मैं आयशा से कहता हूँ कल को तुमने भी माँ बनना है, और ये है कि माँ बाप के साथ अच्छाई और माँ बाप के साथ बुराई ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि तजर्बे से भी हमने देखा है कि ये इन दो चीज़ों का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। इसी तो मैं उसको कहता हूँ तुम डरो अल्लाह से कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर कभी कोई ऐसी बात है, तुम्हारे भी बेटे हैं और तुम्हारी भी बेटी है, कि तुम ये भी ग्रो करेंगे एक दिन, ठीक है, इनकी भी बीवियाँ आएंगी। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे साथ खाएं या ना खाएं, लेकिन तुम्हारे साथ होगा ये। तो अगर मेरी माँ की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है तो तुम उसका वो कर लिया करो। खैर अब तो बहुत एक अच्छी सी सिचुएशन ये हो गई है कि आयशा जो है वो लाइक शी इज़ अंडरस्टूड, और मेरी वाइफ की और मेरी माँ की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि ये दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। That's good. और ये बड़ी कामयाब सिचुएशन है, कम होता है ऐसा कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो ये तो करना पड़ता है। देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हारा भाई अपनी माँ का ख्याल नहीं करेगा, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझको अपनी माँ का ख्याल करना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस बैलेंस। यू सी अगर तुम इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी है, बिल्कुल मैं मतलब लाइक इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। अच्छा ये एक बहुत रेयर फीलिंग है लड़कों के अंदर, इसलिए कि जनरली हमारे यहाँ जिस तरह इट माइट साउंड स्टेरियोटिपिकल टू यू, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ लड़कों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, थोड़े से फैमिली की तरफ थोड़े इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें मतलब इस तरह के ये घर के झगड़ों से मुझे ज़रा दूर रखो, ये क्या प्रॉब्लम है। बट आप नहीं लगता कि ऐसे हैं, यू लुक वेरी इन्वॉल्व विथ योर मदर, घर। तो ये बचपन से था क्योंकि आप अम्मी, तीनों भाइयों में आप अम्मी से ज़्यादा करीब थे, या मैं अपनी माँ से सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं सारी ज़िंदगी रहा अपने पेरेंट्स के पास, बीइंग द एल्डेस्ट। छोटा भाई चला गया आर्मी के अंदर, वो सबसे छोटा भाई था, वो पढ़ाई करने मुल्क से बाहर चला गया, बहन की ऑब्वियसली शादी हो गई, तो मैं कॉन्स्टेंटली रहा। और लेकिन ये है कि बावजूद इसके मेरे जो बाकी दो भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेरी माँ पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, इमोशनली ओके। और अपना बहुत ज़्यादा। और ये है कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो वो भी फिर दुनिया भूल जाते हैं। सो यू नो इट्स मोर लाइक दिस। अच्छा, बहन की शादी हो गई तो वो चली गई हैं, वो महसूस नहीं करती कि यू नो भाई तीनों माँ से ज़्यादा करीब हैं, या बिल्कुल करती है, महसूस करती हैं? बिल्कुल करती है, वो कहती भी है और कई दफ़ा मेरे सामने भी कहती है। मैं हंस के टाल देता हूँ, मैं कहता हूँ दैट्स माई लक। कहती है अम्मी आप को इनका वो है, ज़्यादा है इसका, स्पेशली आपको जुनैद भाई का बहुत वो है। अच्छा। तो लेकिन आई थिंक माई मदर इज़ लकी कि मेरी माँ और मेरी बहन की भी आपस में बहुत दोस्ती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा दोस्ती है। एंड माई वाइफ एंड माई सिस्टर वर फ्रेंड्स बिफोर मैरिज। अच्छा, सो वो दोस्ती अभी तक उन दोनों की है। दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके। तो वो दोस्ती उन दोनों की अभी तक है। इस वजह से ज़रा यू नो हालात कुछ थोड़े से काबू में हैं। वरना आपने सुना होगा कि जिस तरह के वो हमने सुना भी है, औरत है टेढ़ी पसली की पैदावार, तो वो यू नो उनका ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उनका ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
ان کا آپس میں جو ہے یہ، اور یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ بڑے نازک رشتے ہیں. اور یہ ہے کہ میں تو اپنے دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، خاص مردوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان معاملات میں ان کو ہی پڑھنے دیں. یہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کسی نہ کسی ایک ایکویلبرم پہ ضرور آ جاتی ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی سائڈ نہ لی جائے، کیونکہ کسی کی بھی سائڈ لینا از لائک از ویری پرابلمٹک. اچھا، اتنی دیر سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور پہ جب ان کی تربیت ہوتی ہے گھر میں، تو وہ جنرلی بڑے ماچو ایک امیج میں ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ وہ ایموشنلی بہت ڈپینڈنٹ نہ ہوں، وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہ فیل کریں، یا اس کوشش کی جاتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہے، وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھی اتنے ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں، آپ بھی ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ تو ساؤنڈ ویری ویئرڈ کہ امی نے آپ کو بہت پروٹیکٹیو ہو کے پالا ہے، یا از اٹ جسٹ نیچرل؟ میں تمہیں ایک چھوٹا سا اسی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ تمہارا جواب بھی ہو جائے گا. اوکے، ٹھیک ہے. کہ ایک لڑکا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں باہر کھیلنے جانا چاہتا ہوں. تو ماں کہتی ہے خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو بیٹا ایک دو دفعہ اصرار کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں گھر سے باہر نہیں نکلا، بیٹھ جاؤ اندر، یو آر گراؤنڈڈ. تو وہ لڑکا ایسے عجیب و غریب ہو کے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا سے کہتا ہے ابا میں کب اتنا بڑا ہوں گا جب اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل سکوں گا. تو باپ کہتے ہیں بیٹا ابھی اتنا بڑا تو میں بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی مرضی سے باہر جا سکوں. شاید یہ تمہیں ایکسپلین کر دے یہ تمہارے سوال کا جواب. اوکے، آئی گیٹ دا پکچر. میرے خیال میں آپ بھی کافی کچھ سمجھ گئے. لیٹس لیو دس ٹو دیٹ. ہم اس طرح ریز ہوئے ہیں سارے کہ ہم لوگ گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. ریئلی؟ یس. ہم لوگوں کا اگر اگر دوپہر کو آنے کے بعد اگر فرض کرو کہا گیا ہے کہ سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر نہیں سوئے تو گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. اگر ہفتہ بھر گھر باہر نہیں جانا، مطلب ہفتہ نہیں تو چلو اس دن کے لیے تو گراؤنڈ ہو گئے. اور واقعی گراؤنڈ ہوتے تھے. اور یہ کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے، مجھے یاد ہے ہمارے ایئر فورس میں فلیٹس ہوا کرتے تھے، تو اوپر کے فلیٹ سے ہم لوگ، میں اور ہمایوں اوپر سے بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے، لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے تھے. اور ہم لوگ سوچتے تھے کس طرح یا تو غائب ہوں، یا اگر غائب ہونا ہے تو بعد میں مار کھانے کی سکت کتنی ہے اور کتنی پڑے گی. تو یہ ہوتا تھا. اچھا، کس بات پہ سب سے زیادہ امی نے مارا؟ جھوٹ پہ. جھوٹ بولنے پہ. کب کیا جھوٹ بولا تھا جس پہ بہت مار پڑی؟ اکثر بولتے تھے میں اور ہمایوں. مطلب ابھی تک وہی عادت کنٹینیو کر رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ بول کے ہم لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے. مطلب یہ کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی ماں اور اپنے باپ کا، دونوں کا، میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم کو مارا بھی. کیونکہ اگر ہم لوگ مار نہ کھاتے تو ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے آج کے بچوں کو ریز کرنے کے لیے. دیکھو ماں باپ دشمن نہیں ہوتے اپنی اولاد کے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. ورنہ میں اور ہمایوں اور عمر، ہم تین تھے بھائی، ہم لوگ بہت شرارتی تھے، اتنے شرارتی تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. مطلب تھے کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ اتنے ہی شرارتی ہوں گے، اور تینوں ملتے ہوں گے تو ضرور امی کو تنگ کرتے ہوں گے. ہاں بالکل، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. کیا چیز تھی جو کبھی آپ نے کی تینوں بھائیوں نے مل کے، یا آپ نے، اور آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کو لگا کہ امی کو اس سے بہت دکھ ہوا ہے، یا یہ کہ دس واز ناٹ مائی انٹینشن، یہ تو امی کو زیادہ محسوس ہو گئی؟ ہاں ایک بار کیا ہوا کہ ایکچولی اس میں ہوا یہ تھا اس سچویشن میں کہ امی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم اس قسم کی لیول تک بھی جا سکتے ہیں دونوں. میں اور ہمایوں انوالو تھے. عمر تو بیچارہ چھوٹا تھا، وہ تو ایسے ہی بیچ میں ٹنگا گیا. ڈیڈی نے بڑے عرصے کے بعد ڈیڈی نے گاڑی خریدی تو وہ گاڑی بھی مطلب ایئر فورس کے آفیسر تھے، تو گاڑی بھی مطلب چھوٹی لیول ہی کی کوئی، وہ گاڑی چھری سے سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو میں اور ہمایوں تھا میرا خیال ہے شاید 11 سال کا، میں تھا 12 سال کا. اچھا میں اور ہمایوں دونوں قد میں بہت لمبے تھے، اور ہم لگتے تھے 18-19 سال کے جب ہم 11-12 سال کے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کبھی وہ
ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ بن جاتا تھا, اور میں اور وہ آفسرس بن کے نا ہم لوگ آفسرس میس میں بھی گھس جاتے تھے اکثر, حالانکہ 11-12 سال ہماری عمر تھی, لیکن کیونکہ ہم لمبے تڑنگے تھے پہلے سے, ذرا ہماری بلڈ بھی اچھی تھی. تو ہمایوں صاحب نے مجھے بولا کہ جنید بھائی گاڑی آئی ہے اور یہ چھری سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, اس کو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار مجھے تو چلانی نہیں آتی. تو بولا مجھے کدھر چلانی آتی ہے, تو اسی طرح سیکھ جائیں گے میں اور آپ. اور تم یقین کرو کہ میں ابھی حیران ہوتا ہوں, میں کہاں پڑتا ہوں کہ ہم نے کیا حرکت کی. عمر کو چھوٹے کو بٹھایا پیچھے, وہ 6 سال کا تھا یا 7 سال کا, اس کو بٹھایا پچھلی سیٹ پہ, ہمایوں صاحب بیٹھے اگلی سیٹ کے اوپر. نہ گیئر آتے ہیں کہ گیئر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوتا ہے, اور گراج میں کھڑی. وہ تو قسمت یہ کہ پہلی دفعہ لگس ریورس گیئر گیا تو پیچھے کو نکل گئی گاڑی, ورنہ چھری سے اسٹارٹ کیا انہوں نے اس کو. ہمایوں نے ادھر ادھر دیکھا, اس پہ لکھا ہوا ہے آر ہے ریورس, تو اس کو یوں کر کے عقل استعمال کر کے جو بھی یوں کر کے پیچھے کیا, گاڑی پیچھے ہوئی, اور میں اور ہمایوں گاڑی لے کے تو باہر نکل گئے. اب یہ بھی نہیں پتا بریک کون سی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. گھما پھرا کے واپس لائے, اور واپس آ کے تو پتہ نہ چلتا وہ تو گاڑی اندر دیوار میں بینگ ہو گئی. تو ایک دم ذرا شور مچا, اور امی نیچے آئیں, اور بس پھر تو پتہ چل گیا کہ یہ چلائی ہے ان لوگوں نے گاڑی. تو امی کا تو بیچاری کا رو رو کے برا حال ہو گیا. عمر کو انہوں نے اٹھا لیا گود میں, اور اس کے بعد جو ہماری ہوئی, اس کے بعد تو جو وہ پٹائی ہوئی میری ہمایوں کی کہ بس کیا بتاؤں آپ کو. I don't believe you actually did that. اصل میں یہ تمہارے پروگرام پہ بولنا نہیں چاہ رہا, میں یہ نہیں چاہتا کہ سننے والے بچے یہ کر جائیں کبھی. نہیں بالکل, اور بہت سخت تنبیہ کے ساتھ کہ یہ کبھی نہیں کرنا, کبھی نہیں, نیور. کیونکہ بہت خوش قسمتی ہوئی کہ کچھ خالی سڑک تھی یا جو بھی, لیکن آپ کے امی تو بہت, ان کی حالت خراب ہو گئی. رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا. انہوں نے ڈیڈی کو آفس سے جلدی بلوا لیا. ڈیڈی آئے واپس, ان کو یقین نہیں آیا. وہ تو پتہ نہیں ڈیڈی نے مارا ہمیں کس چیز پہ, گاڑی چلانے پہ یا گاڑی بینک کرنے پہ. گاڑی چلانے پہ آئی ایم شیور, مطلب گاڑی گئی جہنم میں بھائی. ڈیڈی نے تو نہیں کہا یہ, لیکن وہ بیچارے تو آگے سے دیکھتے رہے اس کی کہ یار یہ کیا ہوا ہے اس کو. بیچارے ابھی لی تھی, ان کا بھی نیا نیا شوق تھا. تو خیر, بٹ یہ اس کا مطلب بہت خطرناک بچے تھے. دیکھو ہم شرارتی ضرور تھے لیکن بدتمیز نہیں تھے. بس مجھے صرف یہ ہوتا ہے اولاد شرارتی ہو جائے, بدتمیز نہ ہو. بس ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد بدتمیز نہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ بڑے کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے. ہم نے کبھی اپنی آواز نہیں ریز کی آج تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے, کبھی ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا ہم نے, کبھی ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا. اچھا جنید ٹیل می دس, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار مطلب اب تو کہاں کی کہاں دنیا پہنچ گئی ہے, اور اب دیر آر تھیوریز کے پیرنٹس شوڈ بی فرینڈز اینڈ یو نو, اور ابھی جس طرح جتنی مار آپ کو اور مجھے پڑی ہے بچپن میں, اور ہم لوگوں کو جتنی ماریں کھائی ہیں ہم نے, اب اگر آپ کسی بچے سے کہیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو وائلنس ہے, یا یہ کہ, اور یقیناً روایات بدلتی ہیں, اور اب واقعی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی آپ بچوں کو نہیں مارے ہیں, لیکن اب بھی ان چیزوں کو, اور مطلب ہم بھی جب بڑے ہوئے تو ہم اسی طرح کے ماحول میں بڑے ہوئے کہ جہاں لوگ اونچی آواز میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں, بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کوئی آئسولیٹڈ بچے ہیں, آپ کو لگتا تھا کہ یار میں کوئی بہت دبا ہوا خوفزدہ بچہ ہوں کہ میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا؟ کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار مجھے میں کیوں ڈرا ہوا ہوں اپنی ماں سے, یار اس بچے کو دیکھو یہ تو مزے میں ہے, کھیل بھی رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے. بس سر اس ٹائم پر تو آبویسلی عجیب لگتا ہوگا, لیکن مجھے یہ تھا کہ میرا یہ خیال تھا جس طرح میرے ماں باپ مجھے ریز کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہر ایک کے ماں باپ اس کو ریز کرتے ہوں گے. وہ میں نے کہا نا کہ اس کا وزڈم مجھ کو اب سمجھ آ رہا ہے. دیکھو ویسٹ کہتا ہے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ, بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ فون کر کے پولیس کو بلوا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اوپر سے ہماری اسلامی روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو مارنے کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ یہ تک کہا کہ آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں اس باپ کے لیے دعا کی, آپ نے اس باپ کے لیے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے, اور باپ کی مار کو ایسے تشبیہ دی کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. بھئی دیکھو اب یہ ہماری آپ کی سوچ اور ہماری آپ کی مرضی ہے, یا تو نبی کی خبر اور ان کی بات کو مان لیں, یا جو ویسٹ سمجھا رہا ہے ویسٹ کو مان لیں, ٹھیک ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, جس میں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ کسی ایک طریقے سے بیہیو کرتے ہیں,
یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. سب سے بڑا ایسٹ جو اس ملک کا ہے وہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ورنہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ان امپلائمنٹ کی کیا لیول ہوتی اس ملک کے اندر. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو باہر نکال دیتے 16-17 سال کی عمر میں اور کہتے جاؤ جا کے کماؤ, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان امپلائمنٹ کا کیا ہوتا. لیکن جبکہ اب بھی کتنا ہے. لیکن آج بھی یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک 55 سال کا باپ ابھی بھی اگر اس کے 24 سال کے لڑکے کو نوکری نہیں ملی تو اپنے بیٹے کو خوشی سے کھلانا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا 24 سال کا لڑکا گھر چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اگر میں کما رہا ہوں تو میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ہی رہے اور میرے ساتھ. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہماری ٹریڈیشنز ایسی ہیں. خدا نہ کرے اگر ہم لوگوں نے ان ٹریڈیشنز کو اپنانے کی کوشش کی جو ان کی ہیں تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کی سوسائٹی کا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنید, یہ بہت اچھی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, کیونکہ بیکاز آئی فیل کہ اب ذرا سیریس نوٹ پہ بات ہو رہی ہے, تو یہ کہ آئی فیل کہ جب جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں اس میں جنرلی بچوں پر اور ماؤں پر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, ان دا سینس کہ جس طرح سے ہم اپنی فیملیز کو ریز کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ برڈن تربیت کا ماں کے اوپر ہوتا ہے, جبکہ ہماری مائیں بیک وقت 5 بچوں کو 4 بچوں کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے, انہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے, انہیں اخلاقیات بھی بتانی ہیں, ان کو مذہبی تعلیم بھی دینی ہے, ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے, وغیرہ وغیرہ سب چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے ماؤں پہ, اینڈ وہ کہیں اس میں فیل ہو جاتی ہیں, یا کیوں ہم اتنا کرائم دیکھ رہے ہیں, یا کیوں ہم اتنا وائلنس دیکھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری وجوہات ہوں گی, میں فیملی کے اسٹرکچر کے اندر کی بات کر رہی ہوں. دیکھو کہ اس سارے پریشر کے بیچ میں وہ ہو سکتا ہے وہ صرف تربیت کے مقصد سے نہیں بلکہ اپنی کسی فرسٹریشن کے تحت اپنی کوئی غصے کو نکالنے کے لیے بھی بچوں کو مارتی ہو, کیونکہ اس سے وہ کنٹرول نہیں ہوتے اس لیے بھی وہ مارتی ہو. تو مقصد کہیں صرف تربیت کا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے؟ نہیں, یہ بالکل کوئی پریشر نہیں ہے اور نہ اس کو پریشر سمجھنا چاہیے. اور بچوں کو اگر مار کے کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بولا نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہمسائے کے پاس جاؤ, اس طرح کرو, یہ نیکی کرو, وہ نیکی کرو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنی تہجد پڑھو, یہ کرو, فلانا 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 فلانا, اتنی ساری چیزیں رکھ دیں, اسی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. آپ دیکھیے تو صحیح کہ کیا درجہ دیا ماں کو اللہ نے. تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں یہ اس کی دس از ہر رسپانسبلٹی ٹو ریز دا کڈس. چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں ماں جیسی ہستی